السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ طاہر صاحب کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ناگا پربت کے حوالے سے جاری ہے اور بات جو ہے وہ کچھ طوالت اختیار کر گئی ہے۔ ناگا پربت جیسا عظیم پہاڑ ہو اور مستنصر حسین طاہر صاحب جیسا رائٹر ہو تو یقیناً بات جو ہے وہ طول اختیار کر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، طاہر صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور طاہر صاحب میرا ایک سوال ناگا پربت کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک نوجوان آپ کو ملے تھے، ان کا نام تھا عبدالحق، کراچی کے تھے، آپ نے اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے کوئی جوتوں کا ہار پہنا ہوا تھا۔ تو اچھا، وہ گفت و شنید میں آپ نے کہا ہے کہ وہ میرے قبیلے کا فرد تھا، اور انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جب تک انسان جوتوں کا ہار نہ پہنے اس وقت تک جو ہے اس کو وہ یعنی انسانیت کے اس درجے پہ نہیں پہنچتا۔ تو ایسے جو کردار ہیں وہ آپ کو دوران سیاحت جو ہیں وہ کافی زیادہ ملتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھئی اوور آل جن کے ذہن میں فطور ہوتا ہے وہی لوگ جاتے ہیں، نارمل لوگ تو ادھر جاتے نہیں۔ جی، چنانچہ آپ وہاں پہ ویسے ہی کرداروں کو ملتے ہیں۔ میں پرانی بات کر رہا ہوں، آج کل تو سیاح آ گئے ہیں، جب سیاح نہیں ہوتے تھے جی بالکل، تو اسی نوعیت کے کریکٹر وہاں پہ ملتے تھے۔ تو کریم آباد کے بازار میں جا رہا ہوں تو آگے سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے رکسیک اٹھایا ہوا ہے اور گلے میں جوتوں کا ہار، اور جوتوں کا ہار کے مراد ہے کہ دونوں اس کے فل بوٹ تھے نا تسموں سے ان لٹکائے ہوئے۔ تو آئی تھاٹ کہ وہی کو گورا آ رہا ہے کیونکہ اس کی شکل بھی گوروں جیسی تھی۔ تو میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ طاہر صاحب کیا حال ہے، خیریت ہیں؟ اچھا، وہ کہہ کے گزر گیا، he didn't want to stay۔ لیکن جب اس نے میں نے کہا کہ یہ مجھے کس طرح پہچانتا ہے، تو میں نے اس کو آواز دے کے بلا لیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کون ہو، کیا ہو؟ تو وہاں سے پھر گفتگو شروع ہوئی۔ تو کہنے لگا میں کراچی میں ٹیچر ہوں اور میں گرمیوں میں ادھر آ جاتا ہوں نارتھ میں، اور میرا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہاں پہ میں گلگت آتا ہوں، کریم آباد یا گلگت یا اسکردو جاتا ہوں، اور وہاں سے جو بھی ایکسپیڈیشن ان دنوں جایا کرتی تھی وہ گوروں کی جایا کرتی تھی۔ تو کسی ایک ایکسپیڈیشن کو میں نے ریکویسٹ کرنی کہ جناب میں بڑا غریب ایک اسکول ٹیچر ہوں اور مجھے گھومنے کا شوق ہے اور یہ پہاڑوں میں تنہا جانا ذرا مشکل ہے، تو اگر میں آپ کی ایکسپیڈیشن کے پیچھے پیچھے چلا ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے تھے نہیں۔ تو کہتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک آدھ دن کے بعد وہ مجھے اپنے میں شامل ہی کر لیتے تھے، کھانا پینا بھی مل جاتا تھا اور میں ان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ لیکن میں ہمیشہ جہاں وہ جا رہے ہوتے تھے وہاں نہیں جاتا، میں راستے میں دائیں بائیں دیکھتا رہتا تھا، اور مجھے اگر کوئی ایسا میں نے پاس دیکھا ہے یا برف پوش پہاڑ دیکھا ہے بہت دور، تو میرے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ اب میرا سفر ان کے ساتھ منقطع ہو گیا، میں نے ادھر جانا۔ اور مجھے نہیں پتا ہوتا تھا، وہ جو ان کی جستجو ہے نا اس بندے میں، جو ہم تو پڑھ لکھ کے تھوڑا بہت جاتے تھے، کہتا مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجھے یاد ہے جہاں جھولا ہے نا وہاں بھی ایک ایسا پاس آتا ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے آپ ادھر جائیں، لیکن وہ ان نون ہوتا ہے، یا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ جو ان نون کی طرف جانا ہے وہ صرف جنونی لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک جگہ راستے میں میں نے کیمپ کیا، اسی طرح کوئی ڈیسولیشن تھی اسی راستے میں، K2 کے راستے میں رائٹ ہینڈ پہ کہیں تھا۔ تو کہنے کا کہ صبح جب میں جاگا ہوں تو وہاں ایک چھوٹی سی ندی تھی، کہنے کا وہاں درجنوں مارخور جو تھے وہ پانی پی رہے تھے، اور میں جو باہر نکلا ہوں اور میں وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں تو مجھ سے وہ ڈرے نہیں۔ ریزن بینگ کہ میں شاید ان کا پہلا انسان تھا، اور انسان کو دیکھ کے جانور جو ہے یا درندہ یا واٹ ایور یو کال اٹ، اصل میں تو درندہ انسان ہوتا ہے لیکن ہم ان کو کہتے، تو وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ مجھے گزن پہنچائے گا۔ اگر اس جانور میں وہ ایکسپیرینس ہے ہی نہیں تو وہ آپ سے نہیں ڈرے گا۔ تو یہ اس نوعیت کا نوجوان تھا، اور کہتا 2-3 مہینے کے بعد میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ جوتوں کا ہار کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تک انسان جوتوں کا ہار اپنے گلے میں نہ پہن لے وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ اور یہ وہی ایک مسٹک ایلیمنٹ ہے اس میں، وہ بلے شاہ بھی یہی کہتا ہے اور باقی بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنی انا کو نہ مارے اور اپنے آپ کو حقیر نہ، جس طرح اب ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ جی تھائی لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بہت پاپولر پرائم منسٹر تھے،
تو وہ ریٹائر ہو رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں جاؤں گا فلاں خانقاہ میں، اور وہاں ایک آرڈنری بھکشو کی مانند میں وہاں پہ گیروے کپڑے پہن لوں گا اور مانگ کے کھانا کھاؤں گا۔ تو مجھے بڑا ایک ہمیشہ تجسس رہا ہے کہ یہ مانگ کے کھانا، یعنی اپنے آپ کی مطلب کہ اپنے انا کو فنا کرنے والی بات ہے بالکل، یعنی حقیر ہو جائے آدمی تو تبھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو مجھے بھی ایک تھا شوق کہ شاید میں کبھی کسی خانقاہ وغیرہ میں داخل ہو کے ایکسپیرینس تو کروں کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اور میں بہت زیادہ ہٹوں گا نہیں، ایک ڈرامہ تھا، ایک حقیقت ایک افسانہ، تو اس میں میں کردار ادا کر رہا تھا ایک صحافی کا۔ تو اس ایپیسوڈ میں میں فقیر بن کے لاہور کی سڑکوں پہ مانگتا ہوں، اور وہ جو ایکسپیرینس تھا وہ میں بالکل شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کپڑے وپڑے پہنے اور وہ داڑھی لگائی، اس سے وہ فیوم سے میری آنکھیں اور بھی سرخ ہو گئی۔ مجھے جنرلی پیسے ملے، یعنی لوگوں نے دیے، لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں نے وہ کشکول پھیلایا ہوا تھا، اس میں جو پہلا سکہ گرا تھا نا، اس کی کھنک نے میری تمام انا کو جو تھا کرچی کرچی کر دیا۔ I was finished as a human being۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی ہمارے دین میں بھی اگر ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اس کو دو۔ طاہر صاحب، ابھی گزشتہ دنوں پچھلے ہفتے میں رائے کوٹ پول پہ تھا، رائے کوٹ کا جو پول کراکرم ہائی وے پہ، اور آپ کی یاد آئی، آپ کی کتابوں کی یاد آئی، ہر کتاب میں ہی رائے کوٹ کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے۔ تو رائے کوٹ کا پل اور دریائے سندھ کی گہری گونج نامی چیپٹرز ہوتے ہیں آپ کی کتابوں میں، اور لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ مطلب اب رائے کوٹ پل پہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری عمارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ سیکورٹی فورسز کی ہیں، وہ فارسٹ والوں کی ہیں، سامنے جو ہے وہ شینگریلا والوں کا سیٹ اپ ہے، اور دوسری سائڈ پہ مختلف ایون ہوٹلز بن گئے ہیں، رش رہتا ہے کافی، اور وہ جو ایک بڑی تنہائی ہوا کرتی تھی رائے کوٹ پل پہ، اب وہ اس طرح نظر نہیں آتی۔ یہ جو آپ کی کتاب ہے ناگا پربت، یہ تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1988 یا 89 میں کہیں، یعنی یہ سفر جو ہے اس وقت کیا گیا۔ سو 1988 یا 1989 میں رائے کوٹ پل کیسا ہوا کرتا تھا؟ رائے کوٹ کا جو یہ مشہور پل ہے کراکرم ہائی وے کا، یہ اس وقت کیسا ہوا کرتا تھا؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ میں نے انگریزی جو گائیڈ بکس تھی وہ پڑھ کے میں فیری میڈو جا رہا تھا، پاکستان میں کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور سم اور دی ادر وہ اس کو ہمیشہ رکھیوٹ لکھتے ہیں، رکھیوٹ۔ اچھا، تو میرا بھی خیال یہی تھا کہ اس کا نام رکھیوٹ ہے۔ اچھا، اور آئی ڈونٹ نو، ان کا ایکسنٹ ایسا ہوگا لوکلز کا کہ وہ اس کو رائے کوٹ کی بجائے رکھیوٹ سمجھتے رہے، تو میں بھی رکھیوٹ سمجھتا رہا۔ تو جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہ رائے کوٹ ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ وہ ویگن گلگت سے چلی تھی، چلاس وغیرہ لیا، میں اور مطیع الرحمان، اور شام کے وقت ہم اترے ہیں اور بالکل ڈیسولیشن، اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو اکرام بیگ نے اوپر تاتوں کو کوئی پیغام بھجوایا تھا کہ کوئی پورٹرز وغیرہ آ جائیں، انہوں نے صبح آنا تھا۔ تو اب وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، آئی ڈاؤٹ کہ وہاں پہ کوئی ایسا اسٹرکچر تھا، سوائے ایک سپاہی وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سب دوست بن گیا، کھانا ہم بھول آئے تھے، یا اس کی ایک علیحدہ داستان ہے، تو تھوڑا بہت وہاں سے مل گیا۔ تو واحد جو جگہ تھی رائے کوٹ پل کے، ہم نیچے اتر کے انڈس کے پاس وہاں پہ ریت پہ ہم نے ٹینٹ لگایا، اور مجھے یاد ہے کہ قریب ہی ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، اور شی واز ویری مچ فرائٹنڈ کہ یہ لوگ کون آ گئے ہیں، کیونکہ ادھر تو کوئی نہیں آتا۔ تو ہم بھی رات کو اچھی طرح نہ سوئے، اور وہ بلکہ وہ سپاہی نے مجھے پوچھا کہ صاحب آپ کیا کہاں جانا، اس کا خیال تھا کہ ہم کسی اور بس پہ بیٹھ کے، ہم نے کہا جی ہم نے اوپر جانا ہے۔ کہتا اوپر کہاں؟ اس کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اوپر کوئی ایسی آبادی ہے، یا فیری میڈو کا تو اس نے سن ہی نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ رائے کوٹ واز جسٹ اے ویرانہ تھا جہاں پہ ہم اتر گئے۔ اور اس میں ایک آپ نے اس میں لکھا ہے ہم مسلمان تم مسلمان، تقیہ کلام تھا ایک امام مسجد کا، وہ امام مسجد جو تھے وہ تتوں سے تھے، اور آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو ان کی شخصیت کا آپ نے کافی نقشہ کھینچا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں۔ He was a very kind person،
تو ہمیں حیرت ہوتی نا یہاں پہ، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نارتھ کے لوگ جو ہیں وہ محنت اور مشقت کو اپنی ڈگنیٹی کے خلاف نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈگنیفائڈ عمل ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور رزق کمانا۔ چنانچہ میں نے بتایا تھا کہ ایک اے سی صاحب میرے دوست تھے، ان کا بیٹا، میں نے ایک دفعہ کہیں جیپوں پہ گیا تو ان سے ایک ان کا بیٹا تھا، وہ کراچی میں پتہ نہیں میڈیکل میں پڑھتا، تو میں نے کہا آپ جیپ چلا رہے ہو، آپ کا امیجن کر سکتے ہیں کہ سی ایس پی کا بیٹا یہاں پہ جیپ چلا رہا ہو، مطلب ٹیکسی چلا رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ان میں ابھی تک وہ سادگی موجود ہے۔ تو اسی طرح آئی ڈنٹ نو کہ بھئی یہ امام مسجد ہے، وہ چھوٹی سی مسجد تھی، تو ہی واز اے ویری کائنڈ پرسن، اپنے گدھے کے ساتھ وہ تشریف لائے اینڈ ہی واز ویری ہیلپ فل، اور میرا خیال ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت شکریہ طاہر صاحب۔ ناظرین، طاہر صاحب کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ تھا، سوالات کا سلسلہ تھا، وہ نانگا پربت پہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ نانگا پربت یا شمال کے حوالے سے جب بھی طاہر صاحب کے ساتھ سوال کیے جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ خاص چمک ہوتی ہے، اور ان کی جو لہجہ ہے اور ان کی جو گفتگو ہے اس میں خاص انرجی ہوتی ہے۔ تو یہ انرجی، یہ گفتگو، یہ چہرے پہ چمک جو ہے، یہ مزید آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے۔ دیکھتے رہیے، لکھ لیتے رہیے تلاش۔